ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਦੌੜ ਹਾਂ ਕੱਲ ਜਰ ਆਏ ਸੀ ਦੌੜ ਗਏ ਹੈ। ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਫੋਨ ਹੋਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। تو یہ ماشاءاللہ اس ناروال دے گوشت کو تو ابدال ہو۔ ہاں آسن بالو بات ابدال بالکل بالکل نہیں نہیں تسی ماڑے کتھے ہو، تو یہ کام سنبھالے دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمداللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 93 ہے اور آیت نمبر سورۃ الانعام کی 130 to 142 تک بیان ہوگا۔ ان آیات کے اندر مشرکین کے جو حالات و واقعات ہیں اور مشرکین نے جو غلط عقائد اللہ کی طرف منسوب کیے ہوئے تھے ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرما کے اور ان کے خلاف سخت وعید نازل فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا اور خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اس چیز کو بالکل واضح کر دیا کہ جن اور انسان یہ دونوں ہی جب کل قیامت والے دن سامنے ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا ہم نے رسول نہ بھیجا تھا جو تمہیں ہدایت اور سیدھے رستے کی تلقین کرتا، اس کے باوجود تم نے ہدایت کو کیوں نہ پایا؟ اور جب ان کو سامنے کھڑا کر لیا جائے گا تو بڑی کوشش کریں گے غلط گواہی دینے کی کہ ہم آج اگر یہی بہانہ لگا دیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو کیا پتہ ہمارا مکر ہمارا جھوٹ یہاں پہ بھی چل جائے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ وہاں پہ یہ جھوٹ نہیں چلے گا۔ وہ پھر خود تسلیم کریں گے کہ ہاں واقعتاً ہمارے پاس رسول آئے تھے، انہوں نے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا تھا، اس کے باوجود بھی ہم نے اپنی جانوں کی خلاف ورزی کی اور غلط وے پہ چلے، غلط رستے پہ چلے، اور آج ہم کافروں میں سے ہیں اور ہمارا جو یہاں پہ ٹھکانہ ہے وہ اب آگ ہے اور جہنم ہے۔ یہ خود وہ تسلیم کریں گے آخرکار۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون۔ یہ اس لیے ہے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا جب کہ ان کے لوگ بے خبر ہوں۔ اللہ یہ کبھی نہیں کرتا کہ ان کے بے خبر ہونے کے مطلع ہونے پر اس کے باوجود ان پر عذاب نازل کر دے۔ یعنی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اوپر عذاب کس چیز کا آ رہا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، لوگوں کو پتہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری چیزوں سے بے پرواہ ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ نماز بندہ اپنے لیے پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نہیں، اور یہ اللہ کی رضا بیچ میں مطلوب ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم احسان کر رہے ہیں، نہیں، اللہ کو ہماری نمازوں کی، ہمارے روزوں کی، ہمارے صدقات خیرات کی بالکل ضرورت نہیں ہے قطعاً، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندے سے اس کا اخلاص چاہتا ہے۔ نہ وہ جیب دیکھتا ہے، نہ وہ دل دیکھتا ہے، اور نہ وہ کسی کے اعمال اس لیول کے دیکھتا ہے، بلکہ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ نہ وہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری شکلوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تمہارے دل اگر اخلاص کے ساتھ کام کاج کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال سے درجات ہیں، اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یعنی جو جتنا عمل کرے گا نا ہم اس کو اتنا درجہ عطا فرمائیں گے، اور یہ نہ سمجھنا کہ تم اگر کوئی عمل کر رہے ہو تو اللہ کو پتہ نہیں۔ یہ کبھی نہیں گمان کرنا کہ اللہ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ تم جو عمل کر رہے ہو، اللہ کو پتہ ہے، اور تم جتنا اچھا عمل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق تمہیں زیادہ سے زیادہ
درجات اور بلندیاں عطا فرمائے گا۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور اے حبیب تمہارا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے۔ اے لوگو اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جسے چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسے اس نے تمہیں اور دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا چیز مشکل ہے؟ وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، اور وہ تمہارے ہر چیز سے بے پرواہ ہے۔ یعنی تمہارے اعمال، تمہارا کچھ بھی کرنا کام، ان چیزوں سے اللہ بے پرواہ ہے۔ اس کی ضرورت ہے تو وہ تمہیں ہے، اس کی پرواہ ہے تو وہ تمہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بالکل بے پرواہ ہے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی موت آ کے رہے گی، آنکھیں بند ہیں، کھلنے کا پتہ نہیں، نگاہیں اوپر ہیں، نیچے دیکھنے کی ابھی امید نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہماری روح قبض ہو سکتی ہے۔ لقمہ کھایا ہے، کیا پتہ وہ لقمہ کھانا ہی موت کا سبب بن جائے۔ سانس ایک لیا ہے، دوسرے کی امید نہیں، ایک سلام پھیرا ہے، دوسرے کی امید نہیں۔ یہ صحیح عقیدہ اور یہ صحیح نظریہ ہے کہ بالکل بھی امید نہیں ہے، اس کا وعدہ ہم پر پورا ہو کے رہے گا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری باتوں سے عجز پہ نہیں آ سکتا۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ تم فرماؤ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، تو ان قریب تم جان لو گے کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ بے شک ظالم فلاح نہیں پائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے سامنے مقدمہ رکھ دیا، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جو کر رہے ہو نا وہ کرتے رہو، اور جو میرے لیے حکم ہے اللہ کی جانب سے میں وہ پہنچاتا رہتا ہوں، میں تبلیغ کرتا رہتا ہوں، تم مجھے اذیتیں دیتے رہو، میں اس پہ صبر کروں گا۔ تم لوگ جس کام کے اندر ملوث ہو وہ کرتے رہو، میں تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن میرا کام تھا پہنچانا، میں وہ تمہیں پہنچا کے رہوں گا۔ اس کے علاوہ دیکھ لو کہ تم ان قریب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان اور میرے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ تو میں نے جو تکلیفیں اور آزمائشیں اس پہ صبر کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مجھے اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور تم اپنا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم اور آگ دیکھو گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بالکل واضح طور پہ پیغام کر کے فرما دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، یہ مشرک ان میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں، پھر اپنے گمان سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بہت ہی اہمیت دہ بات ہے کہ مشرک کفار عرب جو زمانہ جاہلیت کے اندر انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، ان بتوں کی عبادت کرنی، بتوں کے لیے علیحدہ حصہ مقرر کرنا، اللہ کے لیے علیحدہ۔ اللہ بڑا مالک ہے اور یہ جو بت ہیں یہ چھوٹے مالک ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ تک ہمارا پیغام پہنچاتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے، لات عزیٰ منات وغیرہ کو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینی ہے تو اللہ کے لیے علیحدہ سے حصہ نکالتے ہیں اور اس بت کے لیے علیحدہ سے۔ یہ مشرکین کا طریقہ تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہائی لائٹ کر کے اور ان کے بارے میں سخت وعید سنانے لگے، اور پھر اللہ کے لیے علیحدہ حصہ نکال کے اور بتوں کے لیے علیحدہ حصہ نکالتے۔ یعنی لاکھ روپیہ ہے، بیچ میں سے 5000 نکالنا ہے تو 2500 اللہ کے لیے، 2500 اپنے بتوں کے لیے۔ اب کیا کرتے تھے، اس کے اندر سے اور ایک بہت ہی بری شک نکالتے تھے کہ جو اللہ کا حصہ ہے، اگر اس 2500 میں سے جو اللہ کا حصہ ہے وہ اگر بتوں کے حصے میں مل جائے تو کوئی نہیں،
بت قبول کرے گا. لیکن اگر بتوں کا حصہ اللہ کے حصے میں مل جاتا تو پھر اس کے بعد کیا کرتے؟ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو بیچ میں سے نکالو. بتوں کا ایک علیحدہ حصہ ہوتا ہے, ان کی ایک علیحدہ پیورٹی ہے, ان کی ایک علیحدہ ترجیح ہے, ان کی زیادہ خصوصیات ہیں, ان کو ہم اٹھا کے رکھیں گے, لہٰذا اس کے بارے میں سارا کا سارا پھر دان کر دیتے اور سارا کا سارا اس کے رستے میں, پھر بت کے رستے میں دیتے. تو یہ ان کا طریقہ کار تھا جو شروع سے ان کا رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اگلی آیت مبارکہ کے اندر ان کی ایک اور جہالت کو بیان کیا. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور یوں ہی بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل عمدہ قرار دے دیا تاکہ وہ انہیں ہلاک کرے اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دے. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے تو تم انہیں اور ان کے بہتانوں کو چھوڑ دو. یعنی اے محبوب ان کی جو بہتان بازی آپ کے اوپر لگا رہے ہیں اس کی فکر نہ کریں. وہ تو خود ہی اتنی بڑی جہالت کے اندر مبتلا ہے کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو عمدہ طور پہ قتل کرتے ہیں اور اس کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر بچی کو زمین کے اندر دفنانا, زندہ درگور کر دینا, یہ ان کے لیے باعث فخر تھا. لیکن آج اسلام نے ان کو عزتیں نوازی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے ان کو عزتیں دی. لیکن اس دور کے اندر وہ اس کو عمدہ کر دکھاتے تھے کہ بہت بڑا کام ہے, جس کو آج سمجھے کہ اگر کوئی بندہ اچھا کام کرے اور اس کے اندر بندہ اپنے لیے عزت اور حوصلہ افزائی چاہے تو اس کے بدلے میں اس کو کہا جائے یار واقعہ تو بڑا اچھا کام کیا ہے, تو وہاں پہ اس چیز کو اچھا قرار دیا جاتا تھا. یہ جو ان کی دوسری جہالت تھی. پہلے تو یہ کہ بڑا خدا اللہ ہی ہے, چھوٹے سفارشی ہیں اور یہ ہمارے بت ہیں, ان کو پورا شریک ٹھہرانا. اور دوسری جہالت یہ کہ عمدہ طور پہ قتل کیا جاتا تھا. تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محبوب آپ ان کی فکر نہ کریں, یہ تو خود اس کے اندر ملوث ہوئے. لیکن اس سارے کے سارے سسٹم کی ابتدا کس نے کی؟ جس طرح جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ کا حصہ قابیل پہ پہنچتا ہے, اسی طرح اس بت والے کام کی جو ابتدا کی تھی وہ عمدۃ القاری کے اندر تھوڑا حصہ آتا ہے, اور صحیح بخاری کے اندر پھر اس کا انجام نبی علیہ السلام نے بیان کیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عمر بن لحیہ جس نے اس کام کی ابتدا کی تھی بت کی, وہ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دین سے لے کے آج تک دین چل رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے لوگ پیروکار تھے. اس نے جا کے ایک بت پکڑا اور مکے میں آگے لے کے اور وہاں آ کے لوگوں کو بت بازی پہ لگا دیا. پھر حتیٰ کہ عمدۃ القاری کے اندر آتا ہے کہ وہ جو تھا نا ایک ان کا ماننے والا اس بت کا, وہ مر گیا, اس کا نام تھا لات. اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ یہ بندہ مرا نہیں ہے بلکہ یہ بندہ اسی پتھر کے اندر کنورٹ ہو گیا ہے, تو لہٰذا اس کی عبادت کیا کرو. اس کی عبادت کرتے آہستہ آہستہ یہ سسٹم بڑھتا گیا, حتیٰ کہ وہ جب شخص مرا عمر بن لحیہ جس نے یہ سارا کا سارا سسٹم کھڑا کیا بت بازی کا, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عمر بن لحیہ کو دیکھا وہ جہنم میں اپنی آنتیں کھینچ رہا ہے, یعنی اپنی آنتیں کھینچ کے اس کے اوپر عذاب ہو رہے ہیں. اس قدر گندا عذاب ہے اس پر. لیکن یہ سارا کا سارا معاملہ اس وجہ سے کہ اس نے اس کی ابتدا کی ہے. اب کوئی بھی وہ شرک والا کام کرتا ہے بت پرستی والا تو اس کا گناہ اس تک بھی پہنچتا ہے, اس کا تھپا ادھر تک کنورٹ ہوتا ہے. وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. اور مشرک اپنے خیال سے کہتے ہیں یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے, یعنی منع ہے, اور اسے وہی کھائے جسے ہم چاہیں, اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن کی پیٹھوں پر سواری کو حرام کر دیا گیا, اور کچھ مویشی وہ ہیں جن کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے. یہ باتیں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان قریب وہ انہیں ان کے بہتانوں کا بدلہ دے گا. تو یہ بات یاد رکھیے گا, مشرک یہ گمان کیا کرتے تھے اور اپنے خیال کے اندر یہ کہا کرتے تھے کہ مویشی اور کھیتی یہ دونوں کام ممنوع ہے, منع ہے, یعنی مویشیوں کو بھی نہیں رکھنا اور کھیتی بھی نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ویسے ہی ایک اپنی طرف سے کہانیاں سوچے چھوڑے, اور کہا کہ اسے وہی کھائے جسے ہم چاہیں. کچھ مویشی وہ ہیں جن کی پیٹھوں پر سواری کو حرام کر دیا گیا, یعنی ان پر سواری نہیں کر سکتے, جس طرح بحیرہ, سائمہ پچھلے اس پارے کے اندر گزرا تھا, وضاحت کے ساتھ ان کی تعریفات بھی ہم نے بتائی تھی. تو ان کے اوپر اب سواری کرنا انہوں نے حرام قرار دیا ہوا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ
جو مویشی ایسے ذبیحہ کرتے ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے ان کو بھی اپنے لیے حلال سمجھتے اور کھاتے پیتے. تو یہ باتیں ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا تھا. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة فهم في شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم. اور کہتے ہیں ان مویشیوں کے پیٹ میں جو ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے. اگر وہ مرا ہوا ہو تو پھر سب اس میں شریک ہیں. ان قریب اللہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے گا، بے شک وہ حکمت والا علم والا ہے. ان کے اندر ایک یہ بھی بات اب رائج تھی کہ جو یہ والے جانور ہیں صاحبہ بحیرہ، ان کو ایک عزت دی ہوئی تھی انہوں نے. جب وہ بچہ جنتے ہیں تو ان کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یعنی اونٹنی کے اندر اب جو بچہ ہے وہ مردوں کے لیے حلال ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو پھر وہ سب کے لیے حلال ہے. ویسے عورتوں پر حرام ہے لیکن اگر مرا ہوا پیدا ہوا ہے تو اب مرا ہوا خارج ہوگا تو اس کے بعد وہ سب کے لیے حلال ہے. تو کتنا ایک عجیب سا بھیانک سا اپنی طرف سے بہتان بازی اور اسی کے اوپر اپنے عقائد و نظریات لے کے چل رہے تھے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کا بدلہ دے گا جو یہ کام کرتے تھے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بدلہ رکھا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کی حکمت ہے اور اسی کی دانائی ہے. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. بے شک وہ لوگ تباہ ہو گئے جو اپنی اولاد کو جہالت سے بے وقوفی کرتے ہوئے قتل کرتے ہیں، اور اللہ نے جو رزق انہیں عطا فرمایا ہے اسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام قرار دیتے ہیں. بے شک یہ لوگ گمراہ ہوئے اور یہ ہدایت والے نہیں ہیں. اس آیت مبارکہ کے اندر بھی یہی بیان فرمایا گیا کہ جو بچوں کو یعنی لڑکیوں کو اس زمانہ جاہلیت کے اندر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یعنی مار دیا کرتے تھے. اور کس وجہ سے کہ یہ پیدا ہوگی تو پھر اب اس کے بعد اس کو سنبھالیں گے، کل کو پھر نکاح بھی کرنا پڑے گا. اور یہ والی جو باتیں ہیں یہ آج کل بھی ہماری دور کے اندر جب اتنا پڑھا لکھا اور اتنا شعور یافتہ دور آ چکا ہے، اس کے باوجود بھی یہ والی باتیں آج بھی چلتی ہیں کہ کیا بنے گا، کیسے چلے گا، اور بچی ہو گئی ہے تو اب کس طرح سسٹم چلے گا، کل کو شادی بھی کرنی ہے، پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اس باتوں نے آدھی جنریشن تو اسی باتوں نے ختم کر دی ہے. پھر وہ ابھرتی ہیں، پھر وہ کام کاج کرتی ہیں، پھر جاتی ہیں، پھر اس کے بعد تکلیف شروع ہوتی ہے کہ یار یہ کیا، یہ بھی اس سائڈ پہ آ گئی ہے. تو وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن آپ اس کو یہاں پہ یہ سمجھے کہ یہاں پہ وہ اس کو قتل کر دیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر. تو اس نسبت سے ان کو فرمایا گیا کہ یہ جو کام کرتے ہیں بالکل حرام ہونے پر مبنی ہے، اور یہ بالکل جہالت ہے ان کی. کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہیں رزق دیتا ہے، اور تمہاری اولادوں کا رزق بھی اللہ کے ذمہ کرم میں ہے. بلکہ جتنی اولادیں زیادہ ہوں گی کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے سبب تمہیں رزق عطا فرما رہے ہیں. تو اس چیز کا بھی خیال ہونا چاہیے. اور قرآن مجید کے اندر سورۃ بنی اسرائیل کے اندر آیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. کہ غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، اور جس نے یہ کام کیا قتل کرنے والا تو یہ کبیرہ بڑے گناہوں میں سے ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے اس کے اندر خیال رکھا جائے. یہ بہت ایک علیحدہ موضوع ہے کہ نبی علیہ السلام نے یعنی اس کے اوپر بہت زیادہ ڈبیٹ کی ہے کہ بچیوں کے بارے میں، اور پھر ان کے متعلق جو احادیث آئی ہیں وہ بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہیں. جن میں سے ایک حدیث آپ سن لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوئیں ان میں سے اس نے ان کی اچھی تربیت کی، اور اس کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھی تربیت کرنے کے بعد اچھا اخلاق سکھایا، اور اس کے بعد اس کو تعلیم دی، اور پھر اس کے بعد اس کا اچھی جگہ نکاح کر دیا، اپنا حق پورا کر دیا، تو کل قیامت والے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا. راوی کہتے ہیں شہادت والی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی ملا کے کہا کہ ایسے جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا. تو یہ بڑی شان و عظمت والی بات ہے. پھر آگے صحابہ کرام نے اور بھی آواز بلند کی کہ اگر 2 ہو پھر 1 ہو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے بھی یہ فضیلت ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے اس کام کے اندر دریغ نہ ہو، کمزوری نہ محسوس کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حلال وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حلال قرار دی ہے، حرام وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرام قرار دے دی ہے. اور جس کے بارے میں قرآن خاموش ہے تو اس پہ معافی ہے. وہ بندہ یعنی کہ کر سکتا ہے اگر اس کے اوپر قرآن و حدیث کے خلاف کوئی دلائل موجود نہ ہو. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ
والرمان متشابہا وغیر متشابہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اور وہی ہے جس نے کچھ باغات زمین پر پھیلے ہوئے ہیں اور کچھ نہ پھیلے ہوئے تنوں والے ہیں، یعنی کہ اور کھجور اور کھیتی کو پیدا کیا، اور جن کے کھانے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار کو پیدا کیا، یہ سب کسی بات میں آپس میں ملتے ہیں، متشابہہ وغیر متشابہہ، اور کسی بات میں آپس میں نہیں ملتے۔ جب وہ درخت پھل لائیں تو اس کے پھل سے کھاؤ، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں پہ اب یہ فرمایا گیا کہ ہم نے ایک ایسے درخت اتارے ہیں جس طرح کہ آپ سمجھے جن کی ویل ہوتی ہے، تربوز، خربوزہ یہ والے، پھر اس کے اندر سبزیاں بھی آ جاتی ہیں، کریلے وغیرہ، جو زمین کے اندر یعنی پھیلی ہوئی ہو، ان کا ذکر کیا، کہا کہ وہ بھی ہم نے پیدا کی ہیں۔ اور اس کے بعد جو تنوں والے ہیں جن کے اندر لٹکا ہوا ہوتا ہے اس طرح کے، جس طرح آم اور یہ مالٹے، یہ سارے کے سارے پھل، سیب وغیرہ یہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو بندہ اتارتا ہے۔ کھجوریں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، پورے پورے گچھے کی صورت کے اندر ایک کے اوپر ایک چڑھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ زیتون، انار یہ ایک ہی طرح کے پھل ہیں، لیکن جب ان کو کھاتے ہو تو چند ذائقے بدلتے ہیں، اور چند رنگت کے اندر، اور چند چیزوں کے اعتبار سے یہ مختلف ہیں، اور چند چیزوں کے اعتبار سے یہ ایک جیسے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان سے کھاؤ، لیکن جس دن کٹائی کا وقت آئے پھر اس میں سے عشر بھی ادا کرو، اس کا حق ادا کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں 20 توڑے عطا کیے تھے تو کم از کم ایک توڑا تو دو اللہ کی راہ کے اندر۔ تو لہٰذا یہ کام بھی کرنا، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ تو لہٰذا وآتوا حقہ یوم حصادہ، کٹائی کے دن پھر اس کا حق بھی ادا کرو۔ اب یہ ایک علیحدہ سے ایک موضوع ہے باقاعدہ، کہ جس کے اندر اب پوری ڈبیٹ ہو کہ عشر دینا ہے تو اب اگر پانی فری کھاتے میں آ گئے، یعنی بارش کے تھرو آ گئے تو پھر کتنا دینا ہے، اور اگر خود لگایا محنت کر کے یعنی ٹویل کے ذریعے تو پھر کتنا دینا ہے، تو وہ 10واں حصہ، پھر 20واں حصہ، نصف، یہ سب کچھ آیا ہوا ہے، وہ باقاعدہ اس کے اوپر ایک علیحدہ موضوع ہے۔ یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ پھر کھاؤ، اسراف نہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور کچھ زمین پر بچھے ہوئے جانور پیدا کیے۔ اللہ نے تمہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ چھپائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اعتبار سے پیدا کیے، ایک تو بوجھ وغیرہ اٹھانے والے، تو لہٰذا جو بوجھ اٹھانے والے ہیں ان سے آپ والا کام لیں عزت کے ساتھ، اگر وہ بعض اوقات تھوڑا زبردستی بھی کرنے پڑتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی ان کو وہ والی تکلیف نہ دی جائے جو اگر کل قیامت والے دن آپ کو حساب دینا پڑے تو آپ کو پوری نہ کر سکیں۔ احسن طریقے کے ساتھ جتنا آپ کو لگتا ہے مناسب اس اعتبار سے چلیں۔ اور دوسرے یعنی گھوڑا، کھچر، یہ والے جتنے ہیں یہ سارے کے سارے بوجھ اٹھاتے ہیں، اور دوسرے وہ چھپائے ہیں جس طرح کہ بکری، ان سارے جانوروں کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال ان کے اندر سے کھانے کا بھی حکم ہے۔ پھر یہ سارے کے سارے زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ سیدھے راستے پہ پھر چلو، نہ کہ پھر شیطان کی پیروی کرتے ہوئے بکری کے اوپر یا زور اور زبردستی کرنے شروع ہو جاؤ، یعنی جس کا جو محال ہی نہیں ہے اس کے ساتھ ظلم کرتے رہنا۔ تو ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ منع فرمایا ہے۔ تو ہمارے جاہلیت کے اندر ان چیزوں کو حلال سمجھتے تھے، تو اب یہ حرام ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔